السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے، اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں۔ ہم لوگ تقریباً یہ پڑھ چکے تھے، پھر بھی ایک مرتبہ میں سرسری گزر جاتا ہوں یہاں سے۔ سب سے پہلے کہ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر، تو ایسی مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ بھی نازل کیا ہے، جیسا کہ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان۔ یہ توبیخ ہے انسان کے لیے، اس کی قسوت قلبی کی طرف اشارہ ہے اور قلت خشوع کی طرف بھی، کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں پر جیسے غور کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، نہیں کرتا ہے، اور جیسے اس کا دل لرزنا ہے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے، وہاں پر نہیں لرزتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے تلاوت قرآن کی طرف۔ وقت انسان جب خشوع اختیار کرے تو مومنوں کی نشانی میں سے ہے۔ اگر اس قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑ پر نازل کر دیتا یا پتھروں پر نازل کر دیتا تو ان کا حل کیا ہوتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایسی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی امثلہ بیان کیے ہیں، اور یہاں پر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ سے مراد پچھلی جو مثالیں اس صورت میں گزر چکی ہیں، منافقین کی مثالیں، ان کے جو ساتھی گروہ ہیں ان کی مثالیں، اور دو گروہ یعنی اہل الجنہ اہل النار، ان کی مثال، یہ تمام مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ غور و فکر کریں۔ تو غور و فکر کرنا قرآن میں ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ایسی مثالیں بارہا ذکر کیے ہیں قرآن میں۔ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تو خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے۔ دوسرا یہ بھی مطلب ہے اس کا خطاب تمام امت کے لیے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر تمام امت کو کہنا چاہتے ہیں۔ کئی جگہ پر اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَوْ أَنزَلَ بِهَذَا الْقُرْآنِ الْجِبَالَ لَتَصَدَّعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَالْإِنسَانُ أَقَلُّ قُوَّةً وَأَكْثَرُ ثَبَاتًا وَهُوَ يَقُومُ بِحَقِّهِ إِنْ أَطَاعَ وَيَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ إِنْ عَصَى۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کمزور انسان کو اس کی جو ذمہ داری دیا ہے، پہاڑ کے مقابلے میں، چٹانوں کے مقابلے میں انسان بہت ہی کمزور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کی صلاحیت بھی دی ہے
تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے دوسرے جگہ پر پڑھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں کرتا جس کا وہ اہل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف اس کو کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کا اہل ہے، لیکن اپنی اہلیت کو بھول جاتا ہے، اپنی اہلیت کو بھول جاتا ہے. یا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو احسن تقویم اور احسن الخالقین بنایا، تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ اسفل سافلین میں چلے جاتا ہے یا اسفل سافلین میں سے ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ انہو کان ظلوما جہولا، ظلوما جہولا، یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ظلوم ہے گرچہ کہ وہ عادل بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عدل کی قوت دی ہے، لیکن وہ ظالم ہو جاتا ہے. جہولا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم حاصل کرنے کی اور عالم بننے کی صلاحیت دی ہے، لیکن وہ جہول ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہیں. انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے کہ ہم قرآن کو تفکر کے ساتھ پڑھیں اور اس کا حق ادا کریں. آمین. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تین آیتوں میں واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. جیسا کہ ہم گزشتہ مرتبہ یہ بات کر چکے تھے کہ یہ تین آیتیں توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیس پر یہ مشتمل ہیں. ان تین چیزوں پر یہ مشتمل ہیں یہ آیتیں. ایک تو توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے اس کے اندر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں جو کہا یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو ان تین چیزوں پر تقدیس الہی پر بھی یہ ہے نا منحصر ہے آیتیں. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ پچھلی امتوں کے پاس جو خرابیاں تھیں اس کا اجمالی طور پر اس میں رد بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. چونکہ یہود اور نصارہ یہ دو ان کے پاس بھی یہ تھا کہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مسیحی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں گردانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے لیے نفی کی ہے اس میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے ساتھ اس کے اندر ہے نا اس دلیل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسماء و صفات اس کے اندر شامل کیے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات جو ذکر کیے ہیں اس کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے اسماء ہیں؟ اسماء 99 سے زیادہ ہے. ہاں، دونوں قسم کی حدیثیں ہیں اس میں کہ 99، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان تطبیق اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعین کی ہے جس کے اندر 100 الا واحد یعنی 99 جس کے اندر، تو اس کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا گیا کہ من احصاها ایسے ہی الفاظ ہے نا؟ جی شیخ جی. جی ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ وهو وتر يحب الوتر، ایسی ایک حدیث ہے. اور دوسری جو حدیث ہے جس میں ایک ما اصاب احدا قط هم ولا حزن
فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. یعنی ہر اس نام سے میں تجھے پکارتا ہوں. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک. سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک، تیری کتاب میں تو نے نازل، او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. یہ محل شاہد ہے. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یعنی اگر تو نے ان اسماء کو اپنے پاس اپنے علم غیب میں اگر تو نے رکھا ہے تو اس سے بھی میں سوال کرتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ نے کچھ نام جو ہیں وہ سکھائے ہیں کتاب کے ذریعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور کچھ نام صرف اللہ ہی کو معلوم ہیں اور کچھ نام فرشتوں کو پتہ ہے، باقی مخلوق کو نہیں پتہ. جی. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یعنی بس اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنے طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسماء کے ذریعے، ان دعا، ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيُلْهِمُنِي رَبِّي بِمَحَامِدَ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهَا مِنْ قَبْلِ لم اکن اعرفها من قبل، یعنی ایسے تحمید اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا کہ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا. تو ایسی چیزوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا تو میں اس سے دعا کروں گا. تو ان دو حدیثوں میں تطبیق یہی ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے. دوسرا ہے کہ جو 99 جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی اگر اس کو گنے، یعنی کہ اس کو یاد کرے، اس پر عمل کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے، یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرے، توحید کی زندگی گزارے، تو کیا ہوگا؟ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو. اس کی فضیلت کے تعلق سے بتایا گیا ہے. ان دونوں میں کوئی تعارض تو نہیں ہے. امام شنقیطی کہتے ہیں کہ والواقع أنه لا تعارض بين الحديثين لأن الأول يتعلق بعدد معين وبما يترتب عليها من الجزاء، والحديث الثاني يتعلق ببيان أسمائه تعالى من حيث العلم بها وتعليمها وما أنزل منها. یہ ہے اس کے اندر. تو یہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اپنے اسماء اور توحید کے تعلق سے، توحید الوہیت کے تعلق سے، غیب اور حاضر کا جاننے والا، یعنی تفسیر ماوردی کے مطابق 4 اس کے اندر ہے نا اقوال ہیں. عالم السر والعلانیہ، عالم الغیب والشہادہ کا مطلب عالم السر والعلانیہ، چھپا اور علانیہ ظاہر کو جاننے والا. دوسرا عالم ما کان وما یکون، عالم ما کان وما یکون، جو ہوا جو ہونے والا ہے. الثالث عالم ما يدرك وما لا يدرك من الحیات والموت والاجل والرزق. واضح ہے نا؟ جی شیخ. عالم ما يدرك وما لا يدرك، جس کو جانا جا سکتا ہے اور جس کو نہیں جانا جا سکتا، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. من الحیات والموت والاجل والرزق. والرابع عالم بالآخرة والدنیا، عالم بالآخرة والدنیا، آخرت اور دنیا دونوں کا جاننے والا. وہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کے تعلق سے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان، یعنی کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کا رحمان ہے، رحمان الدنیا و رحیمہما، ایسا ہی کہتے ہیں. جی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان مومن اور کافر سب کے لیے ہے، اور رحیم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کے لیے ہوں گے. جی. تو وہ رحیمہما اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی مومنوں پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ، قیامت میں صرف مومنوں پر رحم کرے گا، اسی لیے رحیمہما.
لیکن دنیا میں رحمان الدنیا، صرف دنیا کے حد تک تمام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے کوئی بھی ہو، ان دونوں تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم کرم تو مشہور ہے اور معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر رحم کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی چیز، یعنی ربنا وسعت کل شیء رحمہ، وسعت کل شیء رحمہ، ہر چیز پر، چاہے وہ جاندار ہو غیر جاندار ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو یا عاصی ہو یا باغی ہو، ہر 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 جان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم سے ہی دنیا قائم ہے، رحم و کرم سے ہی دنیا قائم ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فیصلہ اگر کرتا یا عدل کرتا تو تمام کے تمام نافرمان اور کافر یہ تمام کے تمام نہیں رہ پاتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ دنیا کسی قدر و قیمت کی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی قدر و قیمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں تمام کو دیتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ تو آخرت صرف مومنوں کے لیے ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو دے کر چھوڑ رکھا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کے بعد والی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، پاک ہے، بادشاہ ہے، پاک ہے، الملک بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے جن کو یہ لوگ شریک بناتے ہیں، عما یشرکون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سب سے پہلے عالم الغیب والشہادہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ تو القدوس، الملک یعنی کہ بادشاہ، تمام جہاں کا بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جہانوں کا، جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی دنیا ہیں، کون ہے، اکوان ہے، یعنی جیسا کہ علامہ اقبال کے شعر کے مطابق کیا ہے وہ، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کارواں اور بھی ہیں، یاد ہے آپ لوگوں کو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ بہرحال محل شاہد تو یہی ہے کہ جہاں اور بھی ہیں، بہت سارے جہان ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اس چیز کو تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو کیسے بنایا ہے، کیا ان تمام کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، یعنی ہر 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 چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، یعنی چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو، اخروی زندگی ہو، دنیا ہو، آخرت، ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، القدوس، قدوس کا مطلب پاک، قدوس کا مطلب پاک، المبارک بھی اس کا معنی بتایا گیا ہے۔ دوسرا الطاہر، الطاہر۔ تیسرا تقدیس الملائکہ سے بنا ہے، یعنی امام ماوردی کے مطابق انہ اسم مشتق من تقدیس الملائکہ،
یعنی جیسا کہ کہا جاتا من تسبیح الملائکۃ سبوح قدوس الرب الملائکۃ والروح. اور چوتھا معنی المنزہ عن القبائح، المنزہ عن القبائح، قبیح اشیاء سے، قبیح باتوں سے، قبیح قباحت سے پاک. قدوس، السلام هو من اسمائه تعالی القدوس، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اسی طریقے سے قدوس السلام بھی ہے. تو اس کے اندر دو معنی بتا، انہ ماخوذ من سلامته وبقائه، فاذا وصف المخلوق بمثله قيل سالم وهو في صفة الله سلام. یعنی مخلوق کو اگر بولنا ہے تو سالم بولیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت سلام ہے. ومنه قول امیہ بن ابی صلت سلامک ربنا فی کل فخر بریئا ما تغنت الذموم. دوسرا معنی اس کا مأخوذ من سلامت عباده من ظلمه، یعنی بندوں پر ظلم نہیں کرے گا. سلامت عباده من ظلمه، تو اس کے بندے اس کے ظلم سے سالم ہیں، صحیح سالم ہیں، سلامتی میں ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام سلام بھی ہے، سلامتی دینے والا، یعنی اپنے بندوں کو اپنے سلام میں رکھنے والا، امن میں رکھنے والا، امن دینے والا. اسی طریقے اس کے بعد جو ہے المؤمن، اس کے تین معنی بتائے گئے ہیں. الذي يؤمن اولیاءه من عذابه، الذي يؤمن اولیاءه من عذابه، اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، یعنی کہ اپنے متقی بندوں کو اپنے عذاب سے امن دینے والا. دوسرا انه مصدق خلقه، مصدق خلقه في وعده، مصدق خلقه في وعده، اپنے وعدے پورے کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ. جو وعدہ بندوں سے کیا ہے یا اپنے مخلوق سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے والا. الثالث انه الداعی الى الايمان، الداعی الى الايمان، ایمان کی طرف بلانے والا. یعنی کہ مؤمن ایمان کی طرف اگر آؤ گے تو امان میں، امن میں رہو گے، امن و امان میں رہو گے، یہ مطلب ہے اس کا. المہیمن، اس کے 5 وجوہات بتائے گئے ہیں. معناہ الشاہد علی خلقہ باعمالہم، یہ بھی امام ماوردی کی تفسیر ہے. معناہ الشاہد علی خلقہ باعمالہم وعلی نفسہ بثوابہم، یعنی اپنے بندوں کے کاموں پر نگہبان اور اپنے اوپر وعلی نفسہ بثوابہم، یعنی اپنے اوپر نگہبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کو ان کا ثواب پورا عطا کرتا ہے. دوسرا معناہ الامین، اس کا معنی امین بھی بتایا گیا ہے. الثالث المصدق، اس کا معنی بھی مصدق بتایا گیا ہے. الرابع الحافظ، الحافظ. اور 5واں بھی بتایا گیا ہے کہ الرحیم، الرحیم بھی اس کا معنی بتایا گیا ہے. پھر یہ بھی یہ چیز ہے مفسرین کی کہ پورے جو بھی اگر جتنے بھی متعلقات ہوتے ہیں اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد مہیمن العزیز، العزیز هو القاہر، القاہر یعنی زبردست، طاقت والا. اس کے 2 معنی بتائے گئے. العزیز فی امتناعہ، العزیز فی امتناعہ، یعنی اپنی دفاع کرنے پر اللہ تعالیٰ زبردست ہے. دوسرا فی انتقامہ، انتقام لینے پر بھی اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. الجبار، اس کے 4 وجوہات ہیں اس کے. العالی العظیم، العالی العظیم الشان فی القدرة والسلطان، العالی العظیم فی القدرة والسلطان. الثاني الذي جبر خلقه على ما شاء، الذي جبر خلقه على ما شاء،
جیسے اپنے مخلوق کو چاہا اللہ تعالیٰ نے ویسے رکھا. الثالث انه الذي يجبر فاقة عباده، الذي يجبر فاقة عباده. الرابع الذي يذل له من دونه رہے گا، الذي انه الذي يذل له من دونه، یعنی جس کے لیے دوسرے خاضع ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، اس کو جبار کہتے ہیں. جس کے لیے دوسرے عاجز ہو جاتے ہیں، متواضع ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، اس کو جبار کہتے ہیں. المتکبر، اس کے 3 معنی بتائے گئے ہیں. المتکبر عن السیئات، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ متکبر ہے، عن السیئات یعنی کہ برائیوں کے خلاف. الثانی المستحق لصفات الكبر، المستحق لصفات الكبر والتعظیم والتکبر فی صفات اللہ مدح، یعنی یہ بات بتا رہے ہیں کہ المستحق لصفات الكبر والتعظیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف اگر تکبر کا انتساب کیا جائے، التکبر فی صفات اللہ مدح، یہ مدح ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ متکبر ہے تو یہ مذموم چیز نہیں ہے بلکہ ممدوح چیز ہے. وفی صفات المخلوقین ذم، مخلوق کے بارے میں اگر کہا جاتا ہے متکبر ہے تو وہ ذم ہے، یعنی اس کی مذمت کی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے اس کی. الثالث المتکبر عن ظلم عباده، المتکبر عن ظلم عباده، اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرتا ہے یعنی کہ متکبر ہے مخلوق پر، اپنے بندوں پر ظلم کیا جانے سے، اس کے خلاف اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف متکبر ہے، اس بندے کے خلاف جو ظلم کرتا ہے، یعنی ظلم کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ متکبر ہے. هو اللہ الخالق، یعنی اس کے بعد سبحان اللہ عما یشرکون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اس سے. هو اللہ الخالق، الخالق انہ المحدث للاشیاء علی ارادته، اس کے بارے میں تو بات ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ انہ المحدث للاشیاء علی ارادته، اللہ سبحانہ تعالیٰ محدث ہے، ایجاد کرنے والا ہے اپنے ارادے کے مطابق اشیاء کو. الثانی انہ المقدر لها بحکمته، اللہ تعالیٰ تقدیر بناتا ہے اس کے لیے اپنے حکمت سے. الخالق کا معنی یہ بھی ہے کہ پیدا کرتا ہے اور تقدیر بناتا ہے. الباری، اس کے 2 مطلب ہیں. الممیز للخلق، یعنی اپنے مخلوق سے الگ. الباری کا معنی یہ بھی ہے یعنی اپنے مخلوق سے الگ، وہ پیدا کرتا ہے لیکن مخلوق سے ملا ہوا نہیں ہے. الثانی، یعنی دوسرا معنی الباری کا المنشئ للخلق، یعنی کہ تخلیق ایک مرتبہ کرنے دوبارہ پھر پیدا کرتا ہے. جیسا کہ خالق میں یہ ہے کہ ابداع ہوتا ہے، الباری میں دوبارہ پیدا کرنا معنی آتا ہے اس کا. المنشئ للخلق. المصور، اس کے بھی 2 معنی ہیں. تصویر الخلق علی مشیئته، یعنی یصور الخلق علی مشیئته، اپنے مشیت، اپنے چاہت، اپنے پسند کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی تصویر کرتا ہے. الذی خلقک کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تو جس صورت پر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا ترکیب کیا تیری. تو اسی طریقے سے یہاں پر مصور کا مطلب کیا ہے، یصور الخلق علی مشیئته. الثانی یصور کل جنس علی صورته، یعنی ہر جنس، یعنی کہ جیسے انسان ایک جنس ہے، اس کے بعد پھر حیوان ہے، پھر چرند پرند درند، ان کو اپنے اپنے حیت پر، ان کے صورت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ
الگ 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 ان کو تصویر دیتا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے جانور انسانوں کی طرح ہیں یا انسان بھی جانور کی طرح، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو بھی جیسے اپنی چاہت کی شکل و صورت دیتا ہے، اسی طریقے سے ہر جنس کو الگ الگ تصویر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیکون، تو یہ چیزیں ہیں. مصور هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی اچھے نام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں. تو ان ناموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض. آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، ما فی السماوات، ما میں تمام مخلوقات آ جاتے ہیں، ما فی الارض، ما فی السماوات والارض، تمام کے تمام اس میں آ جاتے ہیں. یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو ہم اس صورت پر اگر غور کرتے ہیں تو شروعات بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو اس کی انتہا بھی دیکھیے، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبحان اللہ. اس کی یعنی شروعات بھی ایسے ہی ہے اور انتہا بھی ایسے ہی ہے. یعنی کہ شروع میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے تقدیس پر اس صورت کی شروعات کی ہے، اور انتہا بھی اس کی ویسے ہی کی ہے. اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروعات میں بنو نذیر کے جو قضیے کا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد منافقین اور یہودیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مال غنیمت کی اور مال فیء کی تقسیم کیسے ہوگی، اس تعلق سے مسلمانوں کو تعلیم دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پھر انصار اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، انصار اور مہاجرین کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا من ربهم ورضوانا. اس کے بعد انصار کے اللہ تعالیٰ نے مدح کی کہ انصار ایسے ہیں کہ اپنے فقر و فاقے کے باوجود بھی ان کی مدد کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یعنی اس آیت کے وقت میں نے شاید بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہاں پر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بس یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، عَلَىٰ حُبِّهِ بولا جا رہا ہے وہاں پر، یعنی کہ ان کے چاہت کے باوجود کھلاتے ہیں. یعنی کہ ان کے چاہت یا اس چیز کی ان کے پاس حاجت ہوتی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ فقر و فاقے کے باوجود کھلاتے ہیں. یعنی اس پر ان آیت پر اس کو ترجیح دی ہے. اس سے زیادہ فضیلت والے یہ ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ علی حبہ مسکین ویطعمون الطعام، طعام جو کرتے ہیں مسکینوں کو، ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں یا وہ ان کو پسند ہے، اس کے باوجود بھی دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گرچہ کہ خود فقر و فاقے میں ہے لیکن ان کو کھلا رہے ہیں. وہاں پر فقر و فاقے کی حالت تو نہیں ہے لیکن پسند ہے انہیں وہ چیز، پھر بھی خرچ کر دے رہے ہیں، کھلا دے رہے ہیں. تو بعض مفسرین نے اس کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے. تو یہ انصار اور مہاجرین کی فضیلت کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کیا تھا. پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ پچھلے مسلمانوں کے یعنی پچھلے جو صالحین سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شیخ یہی کہ جو بعد میں آنے والے ہیں مومن، کچھ آ تو رہا ہے لیکن صحیح طرح جی بولیے کہ جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں ان کو بھی اپنی اس میں شامل کر لیا انہوں نے پہلے ہی. ہاں لیکن ایک اس دعا کے وقت ایک اہم چیز تھی کہ یہود ہے نا فضیلت پا گئے ہیں اس میں کن سے؟ شیعہ سے، روافض سے. ہاں کیونکہ کبھی یعنی کہ کبھی یہ لوگ اب جیسے من افضل الناس اگر کہیں پوچھیں کن سے؟ یہود سے، تو وہ کہیں گے من افضل الیہود. اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے موسیٰ و ان کے ساتھی. اور عیسائیوں سے پوچھیں گے تو کہیں گے عیسیٰ اور حواری، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، یہی نا. اگر ان سے پوچھیں روافض سے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ. من افضل الناس، ان کے پاس افضل الناس ابو بکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ عنہم کہاں ہوں گے ان کے پاس؟ میں نے ذکر کیا تھا آپ کو قول کہ اس معاملے میں یہود و نصارہ روافض سے بھی آگے ہیں، یعنی بہتر ہیں، روافض سے بھی بہتر ہیں کہ کم سے کم یہود و نصارہ اپنے افضل لوگ انہی کو کہتے ہیں جو ان کے رسول کے، ان کے نبی کے ساتھ تھے. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ افضل الناس، افضل الامہ کون ہے ان کے پاس؟ صحابہ تو نہیں ہے ان کے پاس. سمجھ میں آ گیا آپ کو نقطہ؟ جی انشاءاللہ. تو بس اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منافقین اور یہود کا جو رشتہ ہے اس کو، جو کمزور رشتہ ہے جس پر ان لوگوں کی دوستی بنی ہے، یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. پھر اس کے بعد ان کا انجام بھی ذکر کیا ہے. کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا. یعنی ان دونوں کی اس دوستی کا انجام اور ان کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی، ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی کہ اللہ سے ڈریں اور کل کی تیاری کریں، کل کی تیاری کریں، یعنی قیامت کے دن کی تیاری کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کے درمیان فرق کیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. یعنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی. اب آخری جو سبق ہے جو آج ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل نہیں کیا بلکہ انسان کے دل پر اس کو رکھا، اور انسان کے کندھوں پر اس کے ذمہ داری کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتارا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم نافع عطا کرے. اللہ تعالیٰ تدبر تفکر کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی تو ہم لوگ اور ٹائم ہے نا، پڑھ لیتے ہیں شرح الکلمات. لو انزلنا هذا القرآن على جبل اي وجعلنا فيه تميزا وعقلا وادراكا. یعنی اگر ہم اس کو عقل، تمیز اور ادراک عطا کرتے تو لو انزلنا هذا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا اي لرأيت ذلك الجبل متشققا متطامنا ذلیلا. تو ان کا ایک ہی معنی متطامنا یعنی متشققا پھٹ جاتا، متطامنا ذلیلا یعنی نرم ہو کر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. من خشیت اللہ اي من خوف اللہ خشیت ان یکون ما ادى حقه من التعظیم، یعنی اس خوف سے کہ اس تعظیم سے کہ اس سے وہ حق ادا نہیں ہوگا. وتلك الامثال نضربها للناس اي مثل هذا المثل نضرب الامثال للناس لعلهم يتفكرون أي يتذكرون فيؤمنون ويوحدون ويطيعون.
هو الله الذي لا إله إلا هو، أي الله المعبود بحق الذي لا معبود بحق إلا هو عز وجل، عالم الغيب والشهادة أي عالم السر والعلانية. هو الرحمن الرحيم أي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. هو الله الذي لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، لأنه الخالق الرازق المدبر وليس لغيره ذلك، يعني تمام حق کسی اور کے لیے نہیں ہے. الملك القدوس أي الذي يملك كل شيء ويحكم كل شيء، القدوس الطاهر المنزه عما لا يليق به. السلام المؤمن المهيمن أي ذو السلامة من كل نقص الذي لا يطرأ عليه النقص، المصدق رسله بالمعجزات. المهيمن الرقيب الشهيد على عباده بأعمالهم. اسم المهيمن کا معنی دیکھیے المؤمن والمهيمن کا ذو السلامة من كل نقص الذي لا يطرأ عليه النقص. المهيمن کا معنی المصدق رسله بالمعجزات، یہ بھی کیا گیا ہے. المهيمن الرقيب الشهيد على عباده بأعمالهم، العزيز الجبار المتكبر، العزيز في انتقامه، الجبار لغيره على مراده، المتكبر على خلقه. سبحان الله عما يشركون أي تنزيها لله تعالى عما يشركون من الآلهة الباطلة. هو الله الخالق الباري أي هو الإله الحق لا غيره، لا غيره، الخالق لكل المخلوقات المنشئ لها من العدم. المصور أي مصور المخلوقات ومركبها على هيئات مختلفة. له الأسماء الحسنى أي 99 اسما كلها حسنى في غاية الحسن، انتہا درجے کا حسن پایا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء میں. يسبح له ما في السماوات والأرض أي ينزهه ويسبحه بلسان القال والحال جميع ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم أي العزيز الغالب على أمره الحكيم في جميع تدبيره. من هداية الآيات بیان ما حواه القرآن من العظات والعبر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اشارہ کیا ہے یا جو بیان کیا ہے من العظات والعبر. عظات عظت کی جمع عظات ہے، عبرت کی جمع عبر ہے. والامر والنهي والوعد والوعيد الامر الذي لو ان جبلا ركب فيه الادراك والتمييز كالانسان ونزل عليه القرآن أو ونزل عليه القرآن لخشع وتصدع من خشية الله. تو قرآن کو یہاں پر لو ان جبلا ركب فيه الادراک، ادراک اس کے اندر رکھ دیا جاتا، یعنی کہ فہم و ادراک اگر اس کے اندر ہو جاتا، تمیز اگر اس کے اندر بھر دی جاتی تو انسان کی طرح وَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ أو وَنُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ، قرآن کو اس پر نازل کیا جاتا، لَخَشَعَ وَتَصَدَّعَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ حالت اس کی ہو جاتی. استحسان ضرب الامثال للتنبیہ والتعلیم والارشاد، تو ضرب الامثال مثالیں بیان کرنا مستحسن ہے، اچھی چیز ہے تعلیم اور ارشاد کے لیے. تقریر التوحید وأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، توحید کا اقرار یا توحید کا ثبوت، وأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إثبات أسماء الله تعالى وأنها كلها حسنى وأنها متضمنة صفات عليا. ذكر أسمائه تعالى تعليم لعباده بها ليدعوه بها ويتوسلوا بها إليه. یا ذکر اسماءه تعالی، ایسا بھی بول سکتے ہیں، ذکر اسماءه تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر یا ذکر، چونکہ ہدایات ہے آیتوں کے، تو ذکر اسماءه تعالی تعلیم لعباده
बिहा लियदऊहु, ताकि उससे वो पुकारें और उससे वसीला बनाएं उसका। तो ये आज की यह इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।